السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، تاریخ اسلام اور اسلام کی تاریخ مختصراً۔ بنو قریش کی شاخیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل بھی عرب کے تمام قبیلوں میں خاندان قریش کو خاص امتیاز حاصل تھا۔ خانہ کعبہ جو تمام عرب کا دینی مرکز تھا، اس کے متولی یہی قریش تھے، اور مکہ مکرمہ کی ریاست بھی انہی سے متعلق تھی۔ قبیلہ قریش کی بڑی بڑی شاخیں مندرجہ ذیل تھیں: بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو نوفل، بنو عبدالدار، بنو اسد، بنو تمیم، بنو مخزوم، بنو عدی، بنو عبد مناف اور بنو سہم۔ ان کے علاوہ دیگر شاخیں بھی ہیں۔ مکہ معظمہ کی تمام ذمہ داری کے عہدے انہی شاخوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ان عہدوں اور ان کے متعلقین کی تفصیل یوں ہے: صداتہ یعنی کعبہ کی حفاظت اور اس کی خدمت۔ محافظ کعبہ ہی کے پاس کعبہ کی کنجی رہتی تھی، اور وہی لوگوں کو اس کی زیارت کراتا تھا۔ یہ عہدہ بنی ہاشم کے خاندان میں تھا، اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے زمانے میں آپ کے دادا عبد المطلب اس عہدے پر مقرر تھے۔ سقایا یعنی پانی کا انتظام۔ مکہ معظمہ میں پانی کی قلت تھی، اور موسم حج میں ہزارہ زائرین کے جمع ہو جانے کی وجہ سے پانی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ چمڑے کے حوض بنوا کر انہیں صحن کعبہ میں رکھ دیا جاتا تھا، اور اس کے آس پاس کے پانی کے چشموں سے پانی منگوا کر انہیں بھر دیا جاتا تھا، جب تک چاہے زمزم دوبارہ صاف نہ ہو گیا۔ یہ دستور جاری رہا۔ سقایا کی خدمت بنی ہاشم سے متعلق تھی۔ رفادہ زائرین کعبہ کی مہمانداری کے لیے قریش کے تمام خاندان ایک قسم کا چندہ ادا کرتے تھے۔ اس چندے سے غریب زائرین کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ یہ خدمت پہلے بنی نوفل سے متعلق تھی، پھر بنی ہاشم کے حصے میں آئی۔ عقاب یہ قریش کے قومی جھنڈے کا نام تھا۔ جب لڑائی کا زمانہ ہوتا تھا تو اسے نکالا جاتا تھا۔ اگر اتفاق رائے سے کوئی معزز شخص جھنڈا اٹھانے کے لیے تجویز ہو گیا تب تو اسے دے دیا جاتا تھا، ورنہ جھنڈے کا محافظ جو بنو امیہ کے خاندان میں سے ہوتا تھا یہ خدمت انجام دیتا تھا۔ ندوہ یہ مکہ کی قومی اسمبلی تھی۔ قریش مشورہ کرنے کے لیے یہیں جمع ہوتے تھے۔ یہیں جنگ و صلح اور دوسرے بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے، اور قریش کی شادیاں بھی یہیں ہوتی تھیں۔ ندوہ کا انتظام بنی عبدالدار سے متعلق تھا۔ قیادہ یعنی قافلے کی رہنمائی۔ جس شخص سے یہ منصب متعلق ہوتا تھا اسے خاص معاملات میں مشورہ لیا جاتا تھا۔ قریش کسی معاملے کا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے مشیر کی رائے ضرور حاصل کر لیتے تھے۔ یہ منصب بنی اسد سے متعلق تھا۔ قبا جب مکہ والے لڑائی کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تو ایک خیمہ نصب کیا جاتا تھا۔ اس خیمے میں لڑائی کا سامان جمع کر دیا جاتا تھا۔ یہ ذمہ داری بھی قریش کے کسی خاندان سے متعلق ہوتی تھی۔ حکومہ یعنی آپس کے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرنا۔ سفارہ یعنی ایلچی گری۔ جب کسی دشمن قبیلے سے صلح کی بات ہوتی تو کسی سمجھدار آدمی کو اس کام کے لیے مقرر کیا جاتا۔ ابتداء اسلام میں قریش کے آخری سفیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہو گیا کہ قریش عرب کا سب سے زیادہ معزز قبیلہ تھا۔ پھر قریش میں بھی بنی ہاشم کا خاندان سب سے زیادہ ممتاز تھا، کیونکہ اکثر بڑے بڑے عہدے انہی سے متعلق تھے۔ شکریہ۔